ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مختصر سے نوٹس پر ہمارے بھائیوں نے بہت دلچسپی لی ہے اور تمام جو ہے چیدہ ساتھی ہمارے ماشاءاللہ وہ تشریف فرما ہیں. تو الحمدللہ ہم دعا پر ہی یہ کلمات کہتے ہیں، تو آپ بھی جو ہے نا ضرور اس سے محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. تو پہلا اس کا مصرع ہے: مایوس نہ ہو اہل زمیں، مایوس نہ ہو اہل زمیں، اپنے خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے. کرم مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ. دلا دے الہی، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. ماشاءاللہ. دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. تیرا ہوں کرم مانگتا ہوں. عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں. پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، پریشانیوں سے
پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ کو لیفلیٹ تمام بہن بھائیوں کو مل چکا ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں۔ انٹروڈکشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلی بات یہ ہے، جتنی اللہ کے ہم پر انعامات ہیں، احسانات ہیں، اتنا ہم شکر بجا نہیں لاتے۔ جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بہترین شکل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں۔ قرآن کریم میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت یاد کرو۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے، وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ذوالبجادین ایک صحابی رسول ہیں، ننھے منھے صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذوالبجادین کیوں کہتے ہیں ان کو؟ انہوں نے 2 کمبل اڑے ہوئے تھے، ایک کمبل ملا تھا ماں سے، وہ یتیم تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو مدینہ منورہ کھینچ کر لائی، اور ایک نیچے تہ بند بنایا اور اس کا ایک حصہ انہوں نے اوڑھ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اللہ کا ذکر وہ مسجد میں کثرت سے کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے کثرت سے۔ اور بعض دفعہ اصحاب رسول نے بھی تھوڑا سا محسوس کیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو ذکر کرنے دو۔ سبحان اللہ، یہ ایسا دیوانہ ہے، ایسا یہ مجاہد ہے، ایسا یہ عاشق ہے اللہ کی یاد میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ اس کو ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، آج جو ہمارا پروگرام ہے، دراصل وہ ہم سب جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، اور بہترین جو ہے اس کی شکل کیا ہے کہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جو ذکر و اذکار ہیں ان کو کثرت سے ہم پڑھیں۔ مثال کے طور پر کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ تمام اذکار میں بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین ذکر جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا بھی پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے۔ 10 رحمتیں ملتی ہیں ایک بار پڑھنے سے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں سعودی عرب میں تھا، تو ہم لوگ ایک ویگن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ جو عربی کفیل ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی ایک بیٹھا ہوا تھا، تو 1-2 ایسے آدمی تھے جو اللیگل تھے، ان کے پاس کوئی اقامہ نہیں تھا، کوئی پاسپورٹ نہیں تھا۔ تو عربوں کی ایک بڑی عادت ہے، وہ کہتے ہیں صلو علی النبی۔ اکثر آپ نے وہاں شاہراہوں پہ دیکھا ہوگا، روڈوں پہ دیکھا ہوگا، صلی علی النبی لکھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جب ہم آ رہے تھے تو آگے چیک پوسٹ تھی پولیس والوں کی، تو وہ ساتھی جو عربی تھا وہ کہنے لگا صلی علی النبی، کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو ورنہ تم یہاں پکڑے جاؤ گے، آگے پولیس کی چیک پوسٹ ہے۔ تو مجھے یاد ہے ان آنکھوں سے دیکھا وہ منظر کہ درود شریف وہ پڑھنے لگ گئے، 5-6 آدمی تھے۔ تو سبحان اللہ، جب ہماری گاڑی وہاں قریب آئی تو پولیس والے نے ایسے کر دیا کہ جاؤ تم، کوئی چیک نہیں کیا اسے۔ تو سچی بات یہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، یعنی درود شریف کی یہ برکت ہے۔ اور میں نے ایک روایت پڑھی ہے، آپ نے وہ کافی سنی بھی ہوگی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جبریل امین ہیں، خادم رسول ہیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ میں ریت کے ذرات کو بھی گن لیتا ہوں
اللہ اکبر، درختوں کے پتوں کو بھی گن لیتا ہوں، سمندر کے پانی کے قطروں کو بھی گن لیتا ہوں، لیکن مجھ سے درود کی برکات گنی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے ہم درود کا حصہ بنائیں اپنے آپ کو، درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں۔ تو انشاءاللہ آج کا جو پروگرام ہے وہ ماشاءاللہ سورۃ یاسین شریف ہم نے پڑھنی ہے، اور دو پروگرام ہیں اس کے ساتھ، ایک ہے تفہیم اور ایک ہے ہمارا ہیلتھ اینڈ فٹنس طب نبوی کے روشنی میں۔ تو یہ جو صحت ہے یہ بھی ضروری ہے۔ المومن القوی خیر من الضعیف، جو طاقتور ایماندار آدمی ہے، جو طاقتور ہے، وہ کمزور سے بہتر ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے مدین کی طرف تو انہوں نے وہ کنویں سے ڈول کھینچا اور شعیب علیہ السلام کی جو بکریاں تھیں اور جو بچیاں لے کر آئی تھیں ان کو پانی پلا دیا۔ تو انہوں نے کیا جا کر رپورٹ دی اپنے ابا جان کو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین ورکر وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو، آنسٹی بھی ہو اس کے اندر، دیانتداری بھی ہو۔ یہ دو خوبیاں کو ذکر کی ہیں قرآن کریم میں، کہ ایک تندرست بھی ہو اور ایک آنسٹی ہو، دیانتداری ہو اس میں۔ تو انشاءاللہ یہ دو پروگرام ہیں ہمارے۔ ماشاءاللہ نعت کا آپ نے ہمارا تجربہ دیکھ لیا، اور دعا کرتے رہیے جو آگے دو ہمارے پروگرام آ رہے ہیں اس میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو اب میں درخواست کروں گا کہ تمام بہن بھائی جو ہے یہ سورہ یاسین مبارک پڑھ لیں تاکہ ہم مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر سکیں۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا مالک الملک یا رب العرش العظیم، جو ذکر و اذکار ہو رہا ہے، جو سورۃ یاسین مبارک پڑھی گئی ہے، اور جو تلاوت کلام پاک ہوئی ہے، جو نیک اعمال یہاں ہو رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی حسنات اور برکات سے ہمیں نواز دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، ہمارے بچے بچیوں کو فرما بردار بنا، اور جو مرحومین ہیں، مرحومات ہیں، ہمارے عزیز و اقارب یا مسلمان عورتیں، مرد، بوڑھے، نوجوان جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا ہاں جی، فاروق قریشی صاحب، ان کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بھی ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ یا اللہ یا مالک الملک یا رب العرش العظیم، ہم دعاؤں کے محتاج ہیں، یا اللہ ہماری یہ دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے میرے بہن بھائی اس پروگرام میں آئے ہیں، یا اللہ جو بھی ان کی نیک حاجات ہیں وہ پوری فرما۔ یا اللہ تیری دعا کی، ہماری ان دعاؤں کی برکت ہمیں عطا فرما، اور ہماری تمام پریشانیاں دور فرما۔ گھروں میں جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما، راحت عطا فرما۔ ہمارے بچے بچیاں نافرمان ہیں، اے اللہ ان کو فرما بردار بنا، ہمارے رزق میں مال میں برکت فرما۔ یا اللہ آج ہم پہلے دن مہینے سے آغاز کر رہے ہیں، یا اللہ اس پورے مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنا دے۔ یا اللہ اس پورے مہینے کو ہمارے لیے خوشخبریاں والا بنا دے۔ یا اللہ اس پورے مہینے کو ہم امت مسلمہ کے لیے یا اللہ خوشحالی والا بنا دے، ہمارے ملک پاکستان کو خوشحال بنا دے، جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام اب دوسری نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کو جتنا بھی انسان کی طاقت ہے اس کے مطابق وہ اصلاح کی کوشش کرے، بھلائی کے کاموں کی طرف توجہ دلائے، اپنے کو بھی اپنے بھائیوں کو بھی۔ جتنے ہمارے محدود ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، ہم نے اس کا اس حوالے سے آغاز کر دیا ہے۔ یہ ام عائشہ کے نام سے ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے یہ سائن بورڈ۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آرگنائزیشن کو بھی کامیاب کرے۔ یہ آپ سب کی آرگنائزیشن ہے، الحمدللہ امت مسلمہ کی فلاح بہبود کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا شروع کرتے ہیں تفہیم اسلام کے حوالے سے ایک چھوٹی سی حدیث۔
اور وہ اس طرح ہم نے ترتیب دی ہے کہ اربعین جو نووی ہے ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں 40 حدیثیں جو ہیں وہ نقل کی گئی ہیں، اور پوری علماء امت نے اس کتاب کو بہت سراہا ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کی تعریف کی گئی ہے، اور یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جو ہمارے اخلاقیات پر ہیں، معاملات پر ہیں، ایمانیات پر ہیں۔ تو الحمدللہ سب سے پہلی جو حدیث ہم بیان کر رہے ہیں وہ اسلام کی بنیاد جو ہے جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے اس کے بارے میں مختصر سا ہم تذکرہ کریں گے، اور پھر دوسرا جو پروگرام ہے ہمارا ہیلتھ کے بارے میں اس کے بارے میں بھی ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم 5-10 منٹ میں 10-12 منٹ میں ختم کر دیں گے، اور پھر ہمارے محترم جو ہے مرزا امجد صاحب جو ہے وہ اس سٹیج کو جو ہے نا ان کے میں حوالے کروں گا۔ تو سب سے پہلے وہ حدیث مبارک کا میں حصہ پڑھ لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتُحِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، یعنی گویا اسلام ایک چھت کی مانند ہے، اور جو 5 پلر ہیں اس کے جو 5 ستون ہیں وہ کیا ہے؟ وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، تو اس کا اقرار کرنا، آپ کی رسالت کا اقرار کرنا، ختم نبوت پر ایمان رکھنا ایک چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا، اور تیسری چیز روزے رکھنا جو ہے نا یہ، اور روزے رکھنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یا اور 5ویں چیز جو ہے وہ حج ہے، اس آدمی پر فرض ہے جو حج کے مصارف برداشت کر سکتا ہے، یعنی نان و نفقہ گھر بھی دے جائے اور سفر کے مصارف بھی برداشت کر لے تو اس پر حج فرض ہے۔ عام طور پر حج کو ہم لیٹ کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ شوال سے حج کے مہینے شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ یاد ہے ہمیں جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے تو ہمارے بزرگ جو ہے وہ 6 مہینے سفر کر کے جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچتے تھے، پیدل جاتے تھے ایران سے، خراسان سے، اور اسی طرح کشتیوں کے ذریعے بحری جہاز کے لیے کراچی سے تو عام جہاز چلتے تھے، ابھی تو دوسرے ہوائی جہاز آ گئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ حج کے یہ مہینے بھی شروع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو حج جو ہے یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، باقی جتنی بھی ہیں وہ نوافل کا درجہ ہیں۔ تو جناب صدیقی صاحب آپ ذرا کیا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. We are beginning our sessions now, and the first and most important one is the health and fitness, because this is what is being encouraged by the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, and we got to make sure that we will train our children and adults to protect their life from all kind of junk food as well, and also anything to do with all other aspects of their life as well. Imam Sahib begin with one of the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that if you fast, you will remain fit as well. And if you look at the Western world, you will find that some time ago in Chicago University, at the Faculty of the Human Resources, Human Faculty, they actually carried out a research, and it was designated to the people who were the scientists to look into the aspect which is being followed by the Muslim on a yearly basis. And they come up with the conclusion that what Muslims are doing is the most important aspect of their life, which should be followed by everybody. Therefore, alhamdulillah, we are so fortunate that we are following the fasting during month of Ramadan every year, which is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. And then the other thing, what the Imam Sahib read, the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from Imam Nawawi, who was one of the scholars of Islam and who has prepared the 40 hadiths of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And you will know that one of the saying of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is that learn 40 hadiths of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a part of your life,
which will be a great blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, an attachment with the love of Allah and the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Therefore, Bunyan Islam ala khamsin, there are 5 pillars of Islam. And the first one will be the kalma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. What does it mean? It is one of the important article of faith which you would be able to read in the Quran. Actually, you will find that if you read about the Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, what was happened? We received the gift from Allah subhanahu wa ta'ala during the journey of Isra, that it is the articles of faith. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, to the end. Therefore, it is the reminder. Therefore, believing in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala as the superpower of all the superpower. No one has the right to be worshipped other than Allah subhanahu wa ta'ala, who is alone, has no partners, and doesn't require any partner as well. And once we have that belief, then after that is implementation and establishment of the salah 5 times a day in our day-to-day life as well. And solely and purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Once we are standing before Allah subhanahu wa ta'ala, it is the obligation what we are fulfilling, and that is the reason the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whenever you stand before Allah subhanahu wa ta'ala, think it could be the last salah of your life, then inshallah you will prepare yourself with all the requisite of the salah as well, which include the purification of the mind, purification of heart, purification of the body, purification of the clothes, and all other related aspects as well. And then after that, the Sawm, it is the fasting during the month of Ramadan, what I have already given you the information. And after that, it is the Zakah, which is also obligatory. This is one of the things what is lacking among the Muslim Ummah right now, that they do not look into the Zakah as one of the fard, the ayn. It is fard, it is very important. It is one of the obligations which needs to be fulfilled, and according to the Islamic calendar, not according to the English calendar, 12 months of Islamic calendar. And if you pay during the month of Ramadan in advance, you will receive more blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And the 5th one will be the Hajj. Obviously that is with the criteria that whoever would be able to fulfill the criteria of going to the house of Allah subhanahu wa ta'ala once in a lifetime, then inshallah they would be able to do that. And that is the reason you will find that one of the brother I was speaking to, and he said, I've been to Hajj for 17 times. And I said, brother, 1 time is the fard, the other 16 times is the nafil. Therefore, how much money did you spend? And he said it was around about 3,000 to 5,000 pounds. And I said that if you would have used that for feeding of those starving and getting those sisters who are not married and all of that community work, inshallah you will receive more reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, that is what I'm going to end on there. जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। आप सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे, अभी थोड़ा सा इस काम को आगे बढ़ाते हैं। कुरान करीम में आता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और हद से ना बढ़ो। एक गैर मुस्लिम नॉन बिलीवर ने सवाल किया था एक मुसलमान से कि क्या कुरान करीम में हेल्थ और फिटनेस के बारे में कोई जिक्र आया है? तो उन्होंने ये आया मुबारका पढ़ी, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और हद से ना बढ़ो। तो उन्होंने कहा कि ये आया मुबारका नहीं पढ़ रहे आप, यही तो है कुरान करीम में एक फार्मूला बताया गया है कि हद से ना बढ़ो। मेरे भाईजान ये देखें, ये मैं हाथ का इशारा कर रहा हूँ, ये हमारा जो मैदा है वो कम अज़ कम इतना सा होगा, थोड़ा सा। और कुरान करीम हदीस में क्या आता है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भूख लगे तो खाना खाएं और अभी भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दें। ये एक फार्मूला है अपने सेहत को कायम रखने का। भूख लगे तो खाना खाएं और भूख अभी मौजूद हो, चाहत हो तो छोड़ दें। और फिर ये देखें जितना मैदे का साइज है, हदीस में आता है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदे के 3 हिस्से करने चाहिए। जितना भी साइज है इसका हिस्सा है, इसके 3 हिस्से करने चाहिए, एक खाने के लिए और एक पानी के लिए और एक सांस के लिए, सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए। तो अगर हम इस पर अमल करें तो हमेशा हम जो है सेहतमंद रह सकते हैं। मदीना शरीफ में
نصرانی ایک طبیب آیا اور 2 ہفتے رہا اور وہاں کوئی مریض بھی نہیں آیا. وہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جناب میں تو یہاں پیسہ کمانے کے لیے آیا تھا اور یہاں کوئی مریض ہی نہیں ہے. تو اصحاب رسول بھی وہ بیٹھے تھے, وہ ہنس پڑے. کہا کہ ہمارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فارمولہ بتا دیا ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھائیں اور بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیں. ہم اس پر عمل کرتے ہیں, ہم بیمار نہیں ہوتے. اللہ اکبر, ہم بیمار نہیں ہوتے. یہ چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے. اور مجھے جب یہ حدیث سنی کہ میدے کے 3 حصے کرنے چاہیے تو ایک نان بلیور پکار اٹھا, کہنے لگے یہ سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہو سکتا ہے, یہ عام آدمی کا فلسفہ نہیں ہو سکتا. یہ عام آدمی کا فلسفہ نہیں ہو سکتا, یہ سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ہارون الرشید کو کون نہیں جانتا, جو بغداد کے عالم اسلام کے بڑے خلیفہ گزرے ہیں. زبیدہ خاتون ان کی عالیہ تھیں. انہوں نے ایک دفعہ حکماء کو بلایا اور اطباء کو بلایا. تو ان میں ایک ہندی بھی تھے, ایک ایرانی بھی تھے, اور اس میں حبشی بھی تھے اور رومی بھی تھے. یہ 4 لوگ تھے اور بڑا ان کا نام تھا. رومیوں کی تو ویسے آپ جانتے ہیں, ایرانی بھی بڑی مشہور ہے, ہندی بھی بہت مشہور ہے. تو ان سے پوچھا کہ صحت کیسے رہ سکتی ہے اچھی. تو ان میں سے مجھے اب پوری طرح وہ تمام باتیں یاد نہیں ہیں, لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے کافی ہیں. ایک ان میں سے بولا کہ جناب یہ حلیلہ سیاہ جو ہے وہ کھانا چاہیے, اس سے صحت قائم رہ سکتی ہے. تو دوسرے جو طبیب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ مضر ہے, فلاں چیز کے لیے مضر ہے. تو دوسرے نے کہا کہ گرم پانی تھوڑا سا پینا چاہیے کھانے کے بعد. تو ایک اور جو طبیب بیٹھے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ایسا یہ بھی جو ہے میدے کو سکیڑ دیتا ہے, تو اس سے میدا سکڑ جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا, ایک عجیب بات بتائی ان میں سے ایک حکیم نے. تو کہا کہ سب سے بہترین یہ ہے علاج اس کا کہ ہم خوراک جو ہے وہ تھوڑی کھائیں, کوانٹیٹی جو ہے اس کی تعداد جو ہے وہ تھوڑی ہو ہم. تو یہ بہترین علاج ہے بجائے اس کے کہ ہم دوسرے تیسرے کے علاج کی طرف جائیں. تو انشاءاللہ یہ پروگرام ہیلتھ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طب نبوی کی روشنی میں انشاءاللہ یہ بھی ہم نے شروع کر دیا ہے. تو میں اب علامہ صاحب سے کہوں گا کہ تھوڑا سا ان کا ترجمہ کر دیں. جی اچھا, اوکے. Imam Sahab just describe about the importance of keeping ourselves fit, and according to the sayings of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the best guide for the whole of mankind is no one other than Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in all walks of life, in all aspects of our life. Therefore, in terms of the health and fitness, Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam said that you divide your tummy or your digestive system has to be in 3 parts, in which that one part will be, or one section of it is for the food, the other one for the water, and the third one you leave it empty or good for the breathing, and that's what it is. And obviously by doing that you will be able to remain fit, and that is one of the reasons you will find that you do not find any kind of illness suffered by any of the companions of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam across the board. Alhamdulillah, it was one of the golden rule what they have followed throughout their life as well. And this is what it is reminded that inshallah if we will follow this throughout our life, then this will be a guidance for us from the Prophet of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. اب میں محترم ادبی شخصیت اور محترم قابل احترام جناب مرزا امجد صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پروگرام کا جو دوسرا سیشن ہے اس کو وہ شروع کریں. آج کا جو دوسرا حصہ ہے وہ نعت یا مشاعرے کا ہے. یہ اس کا عنوان ہے التجا بحضور جل شانو. اجازت ہے مولانا؟ مسرت کی ایسی ہوائیں چلا دے، غموں کی جو چادر سروں سے اڑا دے، گناہوں سے بیمار ہے دل ہمارے، انہیں ابر رحمت سے
غسل شفا دے، جو گمراہ ہے تیرے رستے سے یا رب، انہیں راستہ راستی کا دکھا دے۔ عطا کر صداقت خلوص و محبت، عطا کر صداقت خلوص و محبت، عداوت ہمارے دلوں سے مٹا دے، ہمیں عقل و دانش خدایا عطا کر، ہمیں خواب غفلت سے یا رب جگا دے۔ ادا شکر کرتا رہوں تیرا ہر دم، مجھے ایسی توفیق میرے خدا دے، دعا مانگو امجد تو پھیلے محمد، جو کچھ بھی نہیں ہے اسے کچھ بنا دے، مسرت کی ایسی ہوائیں چلا دے، غموں کی جو چادر سروں سے اڑا دے۔ بہت شکریہ۔ نہایت ہی مخلص، نہایت ہی منکسر مزاج، نہایت ہی محبت کرنے والے آدمی ہیں، اور ماشاءاللہ سیف الملوک بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور آج میں ان کو دعوت دوں گا کہ نعت کے چند کلمات یا سیف الملوک کے نعتیہ جو اشعار ہیں جیسا بھی آپ مناسب سمجھے تشریف لائیں۔ اسلم چغتائی صاحب۔ صدر نشین دیوان حشر دا، افسر وچ امام، کل نبی محتاج انہاں دے، نفراں وانگ غلاماں، کی کچھ نات تو ساڈی آکھاں، او کی کچھ نات تو ساڈی آکھاں، خلقت دے سردارا، لکھ صلات سلام تیرے تے، لکھ درود ہزاراں۔ میں اب محمود علی محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ محمود علی صاحب ہمارے بڑے مترنم شاعر ہیں، اور میرے خیال ہے شاید ہی لندن کا کوئی مشاعرہ ہو جو ان سے خالی رہے۔ نعتیہ قطع پیش کرتا ہوں۔ حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور کا شجرا، حضور جانتے ہیں، حضور کا شجرا، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پڑھا ہے درود ان پر، کہاں سے کس نے پڑھا ہے درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پڑھا ہے درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر
शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को मैं दावत दे रहा हूँ। वाल्थम स्टोव में माशाल्लाह मेयर भी रहे, काउंसलर भी हैं, और इसके अलावा कम्युनिटी में हमेशा अच्छे रोल अदा किए, हमेशा लोगों की सपोर्ट की, लोगों को प्रमोट करने में उनका बहुत अहम रोल है, जो मेरे ख्याल है मैं हतमी तौर पर कह सकता हूँ कि जो फ़राइज़ इन्होंने अदा किए वो बहुत कम मेयर्स ने और बहुत कम काउंसलर ने अदा किए, कि आम लोगों को आगे लाना, उनको प्रमोट करना, उनके अवार्ड के लिए दरख्वास्तें देना, ये मैं इस बात का मेरे पास सबूत भी है। तो मैं दावत देता हूँ मसूद अहमद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Distinguished guests, Councillor Yemi Osho, Mr. Osho, Councillor Askar Saab, and all my friends, Assalamu alaikum, and good evening to you all. English और उर्दू दोनों में चलेगा, ठीक है। तो first of all, I like to thank Maulana Ismail Saab and Amjad Mirza Saab. I think it's a very good partnership, and I hope it continues. You said you save marriage, but I think this is a convenience marriage. So we pray for their long life success. So thank you very much for your kind words, right? And as a counselor, I try my best to help our communities, because my fundamental belief is that all our immigrant communities are very deprived, and they need help at every step. So we try our best, do whatever we can in our jurisdiction. And the second thing is, I give apology on behalf of the Mayor of Waltham Forest, Councillor Sally Littlejohn. She was supposed to come here tonight, but due to other emergency engagement within the family, she couldn't make it. So she has sincerely sent her apology, but she has offered some other time. And if you want to visit her parlor in the town hall, most welcome. She has offered. Now I introduce my colleague. She is Councillor Yemi Osho, very prominent councillor in Waltham Forest, and very famous, very successful mayor. She just gave up mayoralship in last month in May. Yeah, so in May, and she finished. And last year, May Aisha program, she came to attend specially with a chain. So we were privileged to have her here. And even tonight, at a very short notice, she has agreed to come, although she has another engagement within the family. So I'm really grateful, and I'm thankful to Yemi Osho and Mr. Osho for coming here to participate in this beautiful evening. So with these kind words, I invite Councillor Osho to come here and say a few words. Assalamu alaikum. It's always a pleasure to be here all the time, and thank you for Councillor Masood Hamid for that kind words and introduction. I just like to say that it's always a pleasure to be among you all the time, and I obviously feel welcome all the time when I'm invited, and I just want to say a big thank you again this evening for inviting me to this wonderful occasion. You might not know, I come also from a Muslim background, my mother, from my mother's side, so it's always nice to be among, what I call my family. And of course, I've enjoyed the love and the support of my colleagues since I've become a councillor. They do obviously offer me that love, and I think we're now extended family. They're actually my extended family.
and it's been a great pleasure working with them. Of course, I also believe in the message of Islam, and of course the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in terms of the proclamation of love, peace, loving one another, loving our neighbors as we love ourselves. And I believe it's something that obviously radiates from the word of Islam. And of course, as has been earlier said, in terms of observing the holy month of Ramadan, as a nurse, of course, I know how important that we're able to purify our body and to ensure that we live healthy life. So we can at least alleviate illness, which is quite now, as you know, in the Western culture that we have, with the fast food and all sorts of ready-made meal. Sometimes it's quite difficult for people to be able to enjoy healthy meal. But it's absolutely important that people have the opportunity to purify, their body, to be able to be holy and to enjoy healthy living. So I commend you again this evening. I also want to say that Allah continue to bless you all, and that you continue to enjoy the peace of the Allah that He bestowed upon every one of us. So enjoy the rest of the evening. I just want to offer my apology. I cannot continue to stay this evening, but as always, I'm always open to your invitation. Thank you so much for having me today. اب جناب پروگرام کے اختتام قریب ہے تو ہمارے درمیان ایک اور شخصیت تشریف فرما ہے. کہنا چاہوں تو میں پوری کتاب لکھ دوں ان کے اوپر. میرے بڑے عزیز دوست ہیں, بڑے محبت کرنے والے ہیں اور بڑے اچھے پنجابی اور اردو کے شاعر بھی ہیں. ہماری سب سے بڑی مسجد جو ہے ماشاءاللہ اسلامی سینٹر ہے, اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. تو نہایت فعال قسم کے شخص ہیں. اپنی زندگی کو انہوں نے مذہب اور سماجی کاموں کے لیے وقف کیا ہوا ہے جو قابل تعریف ہے. تو آپ کی پرزور تالیوں میں دعوت دیتا ہوں راجہ محمد الیاس صاحب کے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, مرزا صاحب نے کچھ زیادہ ہی میرے متعلق کہہ دیا ہے. بہرحال اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دل میں اچھائی ہوتی ہے, وہ ہمیشہ دوسروں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں اور یہ ان کی اپنی خوبی ہے. اور میں آج کے اس خوبصورت پروگرام پر آپ دونوں حضرات مولانا محمد اسماعیل صاحب اور مرزا صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. زیادہ وقت نہیں لوں گا. عرض کیا کہ میں جب بھی روضہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, میں جب بھی روضہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں, زمانہ وہاں پر جھکا دیکھتا ہوں. میں جب بھی روضہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں, زمانہ وہاں پر جھکا دیکھتا ہوں, اور مٹا کر سبھی فرق چھوٹے بڑے کا, مٹا کر سبھی فرق چھوٹے بڑے کا, وہاں یوں میں شاہ و گدا دیکھتا ہوں. آنکھوں میں آنسو لبوں پر درود, محبت کی ایسی ادا دیکھتا ہوں. میں جب بھی روضہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں. میں کیا شان لکھوں دیار نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم, میں کیا شان لکھوں دیار نبی کی, مدینہ میں شہر وفا دیکھتا ہوں. میں کیا شان لکھوں دیار نبی کی, مدینہ میں شہر وفا دیکھتا ہوں. مدینہ منور ہوا ان کے دم سے, مدینے کو ان کی عطا دیکھتا ہوں. اور انہی کی چمک ہے یہ شمس و قمر میں, انہی کی چمک ہے یہ شمس و قمر میں, ستاروں میں ان کی ضیاء دیکھتا ہوں. میں جب بھی روضہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں. کہیں ہے جہاں ان کا جلوہ نہیں ہے, کہیں ہے یہاں ان کا جلوہ نہیں ہے, ہر سو میں انہیں جلوہ نما دیکھتا ہوں. میں ہر سو انہیں جلوہ نما دیکھتا ہوں. اے دکھیوں کی ایسی پناہ گاہ جہاں میں, اے دکھیوں کی ایسی
पनाहगाह जहां में कि आसियों को दर पर गिरा देखता हूं और उन्हीं की तरफ लौट जाती हैं नजरें। काबिले तवज्जो शेर है, उन्हीं की तरफ लौट जाती हैं नजरें मैं जिस वक्त अपने गुनाह देखता हूं। उन्हीं की तरफ उठ जाती हैं नजरें मैं जिस वक्त अपने गुनाह देखता हूं। और थाम लिया जिसने भी दामने मुस्तफ़ा, थाम लिया जिसने भी दामने मुस्तफ़ा, नहीं है वो खाली वो दामन बरा देखता हूं। और मकता है, नहीं पास राजा के कोई अमल ही, नहीं पास राजा के अमल ही कोई अमल, पास तेरे नहीं कोई राजा, यानी इसके दो हैं, अमल पास तेरे नहीं कोई राजा, शफाहत उन्हीं की बजा देखता हूँ मैं जब भी रोज़ाए मुस्तफ़ा देखता हूँ। थैंक यू। एक नहायत खूबसूरत आवाज़ हमारे दरमियान मौजूद है और सैफुल मुलूक वो पढ़ते हैं और हकीकत पूछें तो वजद तारी हो जाता है। मैं कभी झूठी तारीफ किसी की नहीं करता, सच्ची बात है। मैं जो कहता हूँ वो बिल्कुल दिल से कहता हूँ कि उनकी आवाज़ में अल्लाह ने इतनी मिठास और इतना दर्द पैदा किया है कि वो उन अशार पे बिल्कुल ऐसे फिट बैठती है। और माशाल्लाह समाजी कारकुन हैं और नहायत ही मुखलस, नहायत ही मोहब्बत करने वाले शख्स हैं। अल्लाह पाक उनके कारोबार में और उनके हर काम में बरकत दे। आपकी पुरजोर तालियों में मैं दावत देता हूँ चौधरी दिलपजीर साहब को, वो तशरीफ लाएं और अपनी आवाज़ का जादू दिखाएं। कि नित नित अथ लगदा नाई, ओ नित नित अथ लगदा नाई, कर्मा दा ए वेला रब जाने, फिर नाल सबब दे ते कद आवेगा मेला। अगले 5 तारीख तक पता नहीं कौन रहेगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा। तो सदा बहार देवीस बागे, ओ सदा बहार देवीस बागे, मौला कदी खजाना आवे, होमन फैज हजारां ताई, हर भुखा फल खावे। मैं दावत दूंगा कि वो चंद मिनट के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएं और अपने आज के इस प्रोग्राम के मुतल्लिक़ अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब हाजी मोहम्मद असगर साहब। यह आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद किया है। बहरहाल ये खूबसूरत लोगों की खूबसूरत महफिल है। एक ऐसी शख्सियत के बारे में ये नातें जो आप पढ़ रहे हैं वो हमारे आदी बरहक हैं, तो उनकी शान में ऐसे अल्फाज सुन के ऐसा लगता है कि हम मुसलमान हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस तरह की महफिलें जो है, ये दीनी महफिलें, ये अगर कायम रहें तो हमारा कुछ आगे का जो हिसाब किताब है वो कुछ ठीक हो सकता है जी, इंशाअल्लाह। बस इतना ही कहूँगा मैं कि अल्लाह ताला आप सबको बखैर वफ़ियत रखे और इस काम को जारी सारी रखे।